آج کی یہ تقریب، اس کا تعارف حضرت جو معزز مہمان ہیں ہمارے حضرت شیخ تشریف لائے ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں، یہ آج جو ترجمہ ختم ہوا ہے یہ کو تقریباً 15 برس کا عرصہ لگا ہے اس منزل کو پانے کے لیے، اور 12-14 افراد ایسے ہیں جنہوں نے ریگولر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے، سبقاً پڑھا ہے۔ اللہ پاک اس مسجد کے ان نمازیوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو اللہ بے شمار جزائے خیر عطا فرمائے، جو ان کی جنت میں داخلے پر جس کا اختتام ہو، اللہ اتنی جزا عطا فرمائے۔ قرآن سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ قرآن ہماری کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی اجر ہے، سننے والے کے لیے بھی اجر ہے۔ جتنی زیادہ گہرائی سے، گہرائی سے، محبت سے، الفت سے، چاہت سے، پیار سے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کی رضا ملے گی۔ اور آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی، اپنے برادر مولانا محمد امتیاز محمدی صاحب حفظہ اللہ، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان کی خدمت میں کہ اللہ نے ان سے، یہ ایک کٹھن منزل تھی جس کو اللہ نے ان کے لیے آسان فرمایا، وہ آج یہاں پہنچے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا، ابھی ان کا بیٹا جب تلاوت کر رہا تھا تو چند سال پہلے میں تخیل میں چلا گیا۔ ایک وقت تھا حضرت حافظ امتیاز صاحب کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس وقت ان کی میت پہ عالم دین بیٹا آگے کھڑا ہوا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ میں نے اس وقت دیکھا تھا، لکھا بھی تھا میں نے کچھ تھوڑا سا، کہ باپ کی میت پہ جب بیٹا کھڑا ہوتا ہے تو یہ دنیا والوں کے لیے بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، لیکن میرا یہ ایقان ہے یا میرا ایک وجدان ہے، میرا خیال ہے، یہ اس وقت اگر اللہ اس باپ کو بولنے کی طاقت دینا تو وہ باپ کہے گا کہ بیٹا تو نے حق ادا کر دیا، میرے رب نے مجھے جو موقع دیا تھا آج میں نے اس کا بدلہ پا لیا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ چراغ ان بزرگوں نے، ان کے والد محترم نے، بڑے سادہ سے درویش سے بندے تھے، مزدوری کرنے والے، ذمہ داری کرنے والے، لیکن اپنے ایک بیٹے کو پڑھایا، پھر دوسرے کو پڑھایا، پھر تیسرے کو پڑھایا، اور پھر دین ہی کے لیے وقف کر دیا ان کو، ذمہ داری چھڑوا دی، کام چھڑوا دیے، بس یہی کام کرو۔ اور پھر اللہ نے ان کو صلہ دیا ہے کہ ان کے اللہ کے فضل سے 3 بیٹے ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اپنی اپنی مسجدوں میں خدمات، یہ اس بزرگ کا صدقہ جاریہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج وہ ماں بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ اس ماں کا سایہ دیر سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ یہ ماؤں کی اس موقع کی جو خوشیاں ہوتی ہیں نا ماؤں کی، یہ بیان سے باہر ہوتی ہیں۔ یہ مائیں بڑی مہربان مائیں ہوتی ہیں۔ ان ماؤں نے اپنے بچوں کو کس انداز میں مسجدوں میں بھیجا ہوتا ہے، 8 دن ان کے لیے گھروں میں چیزیں پکا کے رکھتی ہیں کہ میرا بیٹا 8ویں دن آئے گا تو نظروں سے دور کر کے رکھا۔ لیکن جب ایسا موقع آتا ہے نا، مائیں اپنے بچوں کو اس منزل پہ دیکھتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دعائیں نکلتی ہوں گی، کیا ان کے تصورات اور تخیلات ہوں گے۔ اللہ پاک ہماری ماں کو سلامت رکھے، جس نے اپنا ایک اتنا خوبصورت بیٹا، دین کو ایک عالم دین دیا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کیا ہے۔ یہ آج اس ماں کے لیے بھی عظمت کی دلیل کا دن ہے، اور اس مرحوم باپ کے لیے درجات کی بلندی۔ حضرت مولانا بیان فرما رہے تھے، بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے، اور آج اس باپ کا کیا عالم ہوگا جس کے بیٹے نے سارا قرآن سنا دیا، اور جنت میں اللہ کے کتنے بڑے انعام کے ساتھ ہوگا۔ دعا کیا کریں اللہ ہمارے ماں باپ کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے ماں باپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ وہ جس سونے کے تاج کا میرے رب نے وعدہ کیا ہے نا، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سونے کے تاج کو اپنے والدین کے سروں پہ رکھوا سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ناسپاسی ہوگی اس عظیم اور مخلص اور نیک بزرگ کا ذکر نہ کرنا جو اس مسجد کے بانیوں میں شامل تھے، اس مسجد کے خدمت گزار تھے، حضرت حاجی قمر الدین انصاری صاحب۔
اللہ اس بزرگ کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے محترم حافظ امتیاز محمدی صاحب سے جتنا پیار کیا ہے، کیا خوبصورت لہجہ ہوتا تھا جب کہنا موتیوں والے ہو، موتیوں والے ہو کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ صبح نماز کے لیے اٹھانا، پھر بڑی خدمت کرنا، بچوں کی طرح، اپنے بیٹوں کی طرح انہوں نے ان کی تربیت کی، ان کو سنبھالا، اور آج الحمدللہ 23 24 25 برس کا عرصہ گزر چکا۔ حضرت حافظ امتیاز محمدی یہاں خطابت کی ذمہ داریاں، مسجد کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ محترم حاجی قمر الدین انصاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ پاک ان کے بچوں کو آگے توفیق دے، محترم اکرم صاحب اور ان کے بھائیوں کو کہ جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، قاری صاحب کے دست و بازو ہیں۔ آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ سارے اس مسجد کے نمازی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ آج کے دن کی منزل کو پایا ہے۔ اور میں جیسے میں نے عرض کیا، صاحبزادہ انعام الرحمن پڑھ رہا تھا اور میرے تخیل میں وہ منظر گھوم رہا تھا کہ جب اس انعام کے والد کو اس کے والد نے مدرسے میں ڈالا ہوگا، وہ پڑھتا آیا ہوگا، قرآن سناتا ہوگا، تو باپ کتنا خوش ہوگا۔ آج ان کا بیٹا جب قرآن سنا رہا ہے تو اس بیٹے کی ماں کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی بہنوں کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی والد کی کیا ایک عجیب منظر ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری یہ محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمارا یہ جو آج کا یہ پروگرام ہے، جس منزل تک ہم پہنچے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس منزل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات گرامی، جو معزز مہمان آج ہم سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں، شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے نام پہلی بار سنا ہو، اور بات کرتے ہیں کوئی اتنے ہمارے علاقوں میں معروف جس طرح علماء اور خطباء پنجابی زبان کے اور عوامی خطباء ہوتے ہیں، ان میں تو نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا ملکہ دیا ہے۔ زندگی کا ایک طویل حصہ سونے نبی کی مسجد میں لوگوں کو پڑھاتے رہے، تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ میرا خیال ہے میں اور کچھ بھی بیان نہ کروں تو یہی ایک اعزاز ان بزرگوں کے لیے کافی ہوگا، یہی تعارف ان کا کافی ہوگا۔ جس کو میرے نبی کی مسجد کے مصلے پہ میرا رب بٹھا دے، اس سے بڑی عظمت کی بات اور کیا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج اگر ہم نے ان کا انتخاب کیا یہاں معوذتین کے درس کے لیے، آخری 2 سورتوں کے درس کے لیے، قرآن کے مضامین کے خلاصے کے لیے، تو آپ حیران ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم کے اس مقام پر بٹھایا ہے۔ انہوں نے PhD کی ہے تفسیر قرآن میں، یعنی اس میں ڈاکٹر ہیں اللہ کے فضل سے، تفسیر قرآن کے موضوع میں، تفسیر قرآن میں یہ ڈاکٹر ہے اللہ سبحانہ۔ چھوٹی عمر میں ابھی میں دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ بتاتے ہیں کہ میں چونیا ضلع قصور سے بلانگ کرتا ہوں، آبائی علاقہ، آبائی تعلق وہاں سے ہے۔ کہاں چونیا کا علاقہ اور کہاں مسجد نبوی کی تدریس، یار کیسا عجیب منظر ہے۔ اللہ سے درد دل سے دعا کریں، اللہ ہمارے بھی ایک ایک بچے کو تو کم از کم یہ سعادت مل جائے۔ اللہ ہمارے سارے بچوں کو اللہ وہاں پہ لے جائے اور وہ وہاں پہ پڑھتے پڑھاتے رہیں، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بچے ہیں نا، اللہ پاک ان کو دین کا خادم بنا لے۔ آج ان کے بھی والدین دیکھتے ہوں گے اللہ نے بیٹے کو کیا مقام دیا ہے، اللہ نے بیٹے کو کس منزل پہ پہنچایا ہے، اور آج ہمارے لیے بھی سعادت کی باعث ہے، یہ سعادت کی بات ہے یہ کہ آج مدینۃ الرسول میں زندگی کا طویل حصہ گزارنے والی شخصیت آج ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں۔ ان کے علم سے ہم مستفید ہونا چاہیں گے۔ انہوں نے جو مطالعہ کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، اور وہاں پہ پڑھایا ہے، پھر آج جامعہ سلفیہ اسلام آباد جیسے موقر ادارے میں اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ بطور مدرس شیخ الحدیث کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً علم کا ایک سمندر ہے جو بہنے والا ہے، عمل کی ترغیب کا دریا ہے جو چلنے والا ہے، اور ہمارے لیے سوچ اور فکر کے دروازوں کو کھول دینے والا ایک پیغام ہمارے پاس آنے والا ہے۔ ہمیں اس پیغام کو سمجھنا ہوگا، اس پیغام کو سننا ہوگا، اور اس پیغام کو پھر آگے پہنچانا ہوگا۔ میں پوری مرکزی جمعیت اہل حدیث گوجرانوالہ سٹی کی طرف سے اپنے اس معزز مہمان کو گوجرانوالہ تشریف آوری پر، ہمارے اس پروگرام میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔
اور شہریان گجرانوالہ کی طرف سے بھی آپ کو میں یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنے بھائی محترم مولانا حافظ محمد امتیاز محمدی صاحب ناظم تعلیمات مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ، ان کو بھی اس عظیم سعادت کے حصول پر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی کے قائدین کی طرف سے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر گجرانوالہ کی طرف سے میں ان کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ پاک ہمارے اس بھائی کی زندگی میں بے شمار برکتیں نصیب فرمائے اور ان کی تمام نیک اور جائز تمنائیں اللہ پوری فرمائے۔ قرآن کے اختتام پر یہ ایک عجیب منظر اور ایک عجیب کیفیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری یہ محنت قبول فرمائے۔ میں فضیلت الشیخ حضرت العلام استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر عبدالباسط فہیم حفظہ اللہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مسند درس پہ تشریف لائیں اور درس قرآن ارشاد فرمائیں۔